أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور نفقات کی قبولیت کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے. اہم بندگیوں میں سے تقرب اللہ کے اہم ذریعوں میں سے ایک ذریعہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی گاڑھی کمائی خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ مخلص ہوں اور شریعت کے ضابطے کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی ہدایت کی روشنی میں خرچ کرتے ہوں، تو ان کے نفقات کا اللہ کے نزدیک بڑا ثواب ہے. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل، مثل یعنی مشابہت دی جا رہی ہے. ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے مطلب اللہ کی شریعت کی روشنی میں. سبیل اللہ سے مراد اللہ کی شریعت، اللہ کی شریعت کی روشنی میں خرچ کرتے ہیں. شریعت جس راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت دیتی ہے انہی راستوں میں خرچ کرتے ہیں. شریعت کو سبیل اللہ کہتے ہیں کیونکہ شریعت اللہ کی راہ ہے، یعنی اللہ کی اتاری ہوئی راہ ہے، اور اسی راہ پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ سبیل اللہ ہے. شریعت کو سبیل اللہ کہا گیا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میری راہ، اللہ نے کہا شریعت میری راہ ہے. قرآن اور حدیث اللہ کی راہ، کیونکہ اس راہ کا، اس شریعت کا نازل کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اضافت اللہ نے اپنی طرف کی، اور یہ راہ اللہ تک پہنچانے والی ہے. اور اس لحاظ سے کہ ہم لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، اس لیے وہ شریعت مومنین کی بھی راہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو مومنین کی راہ، شریعت مومنین کی راہ ہے چلنے کے اعتبار سے کہ مومن اس راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ کی راہ ہے کہ اللہ نے شریعت کو اتارا ہے اور وہی راہ ہم کو اللہ تک پہنچانے والا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کی روشنی میں خرچ کرتے ہیں. اور فی سبیل اللہ کا مطلب کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اگر بدعت و خرافات کی راہ میں اگر خرچ کیجیے گا تو یہ اللہ کی راہ نہیں ہوگی. وہاں دیکھنا ہے، وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، جہاں خرچ کر کے ہم کو ثواب ملے گا، اللہ سے قربت ہوگی. وہ راہ بہت سی ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب وہ جہاد چاہے سیف و سنان سے ہو یا پھر قلم و زبان سے ہو، علماء کرام یا دعات پر بھی خرچ کرنا چاہیے. جو لوگ فل ٹائمر ہیں
کہیں سے ان کو کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے اور گھر سے بھی بہت تنومند نہیں ہیں، تو آپ ایسے داعیوں کو پر اللہ کا دیا ہوا عمل خرچ کر سکتے ہیں، ایون زکوٰۃ کی رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ داعیوں کو متعین کر کے دعوت تبلیغ کے لیے استعمال کیجئے، جو اسلام کی حقانیت کو پھیلائے، لوگوں کے سامنے رکھیں اور اسلام پر اٹھنے والی اعتراضات کا جواب دیں، کیونکہ یہ بھی دفاع عن الاسلام ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ لیکن کچھ لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب دعا درود کی کچھ کتابیں چھپوا کر کے بانٹ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ علماء نے کہا نہیں، کیونکہ بانٹو گے زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی مالدار آئے گا تو تھوڑی کہو گے کہ تم کو نہیں دیں گے۔ دعوت تبلیغ کے لیے شہر میں جیسے کہیں پر روڈ کے کنارے اپنا ٹیبل کرسی لگا کر کے دعوت تبلیغ کر رہے ہو، بکس رکھے ہوئے، تو ساری بکس زکوٰۃ کے پیسے سے چھپی ہوئی ہے، جو آدمی لیتا جائے گا ایک ایک لیتا جائے گا۔ اس لیے علماء نے کہا نہیں، کتاب نہیں چھپوا سکتے آپ۔ کہتے ہیں کہ اچھا مشین لے دیتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، کیمرہ لے لیتے ہیں، یہ مائک لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، نہیں، وہ سب مصرف نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کرنے والا داعی اللہ کے راستے میں وہ اس دفاع کر رہا ہے، اس کی تنخواہ دینے کی نوبت ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فی سبیل اللہ ہے حج، اگر کوئی مسکین ہے، غریب آدمی ہے، حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، آدمی نیک شریف ہے، بڑی خواہش ہے اس کی، تم لوگ جانتے ہو، چلو سب مل کر کے زکوٰۃ کی رقم اس کو 5 لاکھ روپیہ پرووائڈ کر دو اس سال، کہو کہ اس سال آپ سے یہی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو حج بھی فی سبیل اللہ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عام اصطلاح جو ہے سلفیوں کے یہاں، سلف صالحین کی تفسیر جو ہے فی سبیل اللہ کی، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس وقت جہاد عملاً سیف و سنان والا ہے نہیں، اس وقت فکری الغار ہے، فکری جنگ ہے، اسلام پر اعتراضات ہے، تو اس لیے مختلف زبانوں میں دعات کی تعیین آپ اللہ کے عطا کردہ مال سے، نفلی صدقے سے ہو یا واجب صدقے سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو حج بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فقراء اور مساکین ہیں، ان کو دیجئے، محتاجوں کو دیجئے۔ اللہ کی راہ بہت سی ہے، رفاہی کام کیجئے، لیکن وہی کام کیجئے جس کی اسلام میں اجازت ہے۔ ہرگز آپ کے پیسے سے بدعت کو اور کفر کو، شرک کو پروان نہ ملے، وہ پروان نہ چڑھے آپ کے پیسے سے، ایسے کام میں خرچ مت کیجیے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ولی صاحب ایک مسجد ہے، بدعتی کے کنٹرول میں ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کا چندہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ان کا دے دو، ہو سکتا ہے کہ کبھی تم بھی اس مسجد سے گزرو گے، وقت نہیں رہے گا ان کی جماعت کا، تمہاری نماز پڑھنے کا ہوگا، پڑھ لو گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بدعتیوں کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے ہدایت دے دے، وہ توحید و سنت کی راہ پہ لگ جائیں تو وہ مسجد اہل سنت و جماعت کی ہو جائے گی، اہل حق کی ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا رہیں، لیکن کسی بدعتی کو دینا، کسی بدعتی کاموں کے لیے دینا وہ نہیں۔ آپ اللہ کا گھر کا تعمیر رکھ رہے ہیں، وہ جو اینٹیں اور روڑے اور گاڑے کی مسجد ہے، وہ مسجد بدعتی نہیں ہے، اس میں عبادت کرنے والا شخص بدعتی ہو سکتا ہے، مسجد تھوڑی بدعتی ہوگی۔ تو اس لیے آپ مسجد میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، چاہے اس کا انتظام ان کے قبضے میں کیوں نہ ہو، سمجھ لیں۔ بہرحال موضوع سے ہٹ رہے ہیں ہم، تو کہا اصل میں فی سبیل اللہ کے تحت یہ بات آ گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے راستے میں خرچ کرنا، جس خرچ کرنے کی دلیل موجود ہو اسلام کے اندر، سنت سے جس کی تائید ہوتی ہو، جو کام مسنون ہو اور جس کام میں پیسہ لگانے سے اللہ رب العالمین کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہو، اس کو رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس کو زارع کسان، کھیتی کرنے والا آدمی بوتا ہے، وہ بیج اس بیج کی طرح ہے جس کو کھیتی کرنے والا بوئے اور اس میں سے ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے ہوں، 7 بالیاں ہوں اس کے اندر، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ تو گویا جس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانہ ہوا، اسی طریقے سے آپ کے 1 روپے کی قیمت اللہ کے نزدیک 700 روپے لگ گئی، 700 گنا بڑھ گیا وہ۔
شرط کیا ہے کہ شریعت کے مطابق خرچ کرو، اسی راستے میں خرچ کرو جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو، ریاکاری نام و نمود نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ثواب بڑھا کے دیتا ہے۔ گویا یہ 700 بھی حد نہیں ہے، آخری حد نہیں ہے، اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ مگر چاہتا ہے کا کیا مطلب؟ ایسے ہی چاہتا ہے الٹپ نہیں، اس کی چاہت اس کی مشیت اور چاہت حکمت کے ساتھ ہوتی، بلا حکمت کے نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس کو بڑھانا ہے کس کو نہیں بڑھانا ہے، کس کی نیت میں کتنا زیادہ اخلاص، اب کون کتنے اہم کام میں خرچ کر رہا ہے، اور اس کی پوزیشن کیا ہے، اور کس وقت میں خرچ کر رہا ہے، اور کس جگہ پہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے ثواب بڑھتا ہے، ایسے نہیں بڑھتا۔ ایک آدمی ہے لاکھوں روپیہ جیب میں رکھے ہوا ہے، اس میں سے اس نے 1000 روپیہ خرچ کر دیا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف 10 روپیہ ہے، وہ 10 روپیہ نکال کر کے اس نے خرچ کر دیا، اس کے پاس اسے نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کی پوزیشن کتنی اچھی ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، رضا الہی ہے، اور کل پیسہ اسے خرچ کر دیا۔ دیکھ رہا ہے کہ کہاں دینا چاہیے، مسجد ہے، اللہ اکبر، اہل حق کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس پہ پیسہ لگا رہا ہے۔ وقت دیکھ رہا ہے کہ کون مہینہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، ثواب اور برکت کا مہینہ ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، مقدس جگہ میں ہے۔ تو جگہ کی نوعیت، خود خرچ کرنے والے کی مالی پوزیشن، جس کام میں روپیہ لگا رہا ہے اس کام کی اہمیت، اور اسی طریقے سے اس کی نیت کہ کس قدر وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہے۔ جس قدر اللہ نیت کو دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے حساب سے جس بندے کی نعمت ثواب میں چاہتا ہے 700 گنا سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ معاملہ سب کچھ اخلاص پر ہے ٹکا ہوا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت واسع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا علم وسیع، اس کا علم وسیع، اس کے یہاں ثواب کی وسعت بہت، ہر چیز میں وہ واسع ہے، کشادہ ہے، اس کے پاس کشادگی ہی کشادگی ہے، اور علیم ہے، تمام باتوں کا جاننے والا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا ذکر ہوا۔ یہ شرطیں خرچ کرنے سے پہلے متحقق ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ راستہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی شریعت جس کو پسند کرتی ہے، اور رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 2 شرطیں خرچ کرنے سے پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد 2 شرطیں خرچ کرنے کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ نہیں تو ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ کر لیا آپ نے، دینے کے وقت میں رضا الہی کی نیت تھی، نیکی کے راستے میں بھی لگایا، شریعت کے راستے میں لگایا، لیکن ایسا 2 کام کر گئے کہ سب کیا کرایا آپ کا چوپٹ ہو گیا۔ وہ کیا چیز ہے دیکھیے اس آیت میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ کی وضاحت تو ہو گئی، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتاتے، اور اپنے کلام سے اس کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ خرچ تو کر دیا، دے دیا، لیکن کبھی کسی موقع پر اس پر شان بگھارا، احسان جتایا۔ تمہیں یاد نہیں ہے اس وقت کو بھول گئے جب تم ہمارے پاس روتے ہوئے آئے تھے؟ میں نے تم کو کپڑا پہنایا تھا، میں نے تم کو کھانا کھلایا تھا، 1000 روپیہ دیا تھا۔ یہ کیفیت ہے، یا چل رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، بھونک سے اشارے کر رہے ہیں، منہ سے تو نہیں بول رہے، لیکن ایسے ایسے سر ہلا رہے ہیں، آنکھ دکھا رہے ہیں، اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم کو جانتا ہوں، تم ہی وہی ہو نا۔ اور کوئی پوچھا کہ کیا بات ہے، سر ہلا رہے، کہا یہی وہ شخص ہے جو ہمارے پاس کبھی آیا تھا، اس کیا بتا رہے ہیں، کیا اس کا برا حال تھا، پھٹے حال تھا، دیکھ لیجیے کتنی شان میں ہے۔ اب وہ بیچارہ سن کر کے پریشان ہو رہا ہے، اذیت محسوس کر رہا ہے۔ تو ہاؤ بھاؤ سے آپ اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا احسان جتا رہے ہیں۔ تو یہ احسان جتانا اور بات ایسی کہنا جس سے اس کی ذلت ہو، یہ ساری نیکی کو، آپ کے اخراجات جو آپ نے کیے تھے، لاکھوں جو اگر دیا تھا، وہ سب کو برباد کر کے۔ تو 2 شرطیں پہلے ہونی چاہیے، اخلاص اور شریعت کے مطابق عمل ہو، اور 2 شرطیں بعد میں ہونی چاہیے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کے لیے، کہ خبردار کبھی احسان مت جتانا جس کو دیا، اور کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا اس کو
کہ تم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو. تمہارے کسی قول و فعل سے، تمہاری کسی بات سے، تمہاری کسی حرکت سے، ہاؤ بھاؤ سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لہم اجرہم عند ربہم، تب ایسے آدمیوں کا اجر ان کے رب کے پاس پورا پورا ہے. اجر سے مراد ثواب، لیکن ثواب کو اللہ نے اجر کہا. اجر کے معنی اجرت. یہ ثواب اللہ کہتا ہے اتنا گارنٹیڈ ہے تمہارا ہمارے نزدیک، جیسے کسی مزدور کی مزدوری کام کرنے والے کے پاس. اس بے ایمان دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی کسی کی ہم مزدوری کرتا ہے تو کیا اس کی مزدوری شام میں نہیں دیتا؟ اس کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو مزدور کی مزدوری لوگ دیتے ہیں، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے. اور اللہ نے اسی کو قرض حسنہ کہا ہے کہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو. تو اگر کسی سے قرض لوگے تو قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب کو اجرت سے اور قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ تمہاری اجرت ہے ہمارے پاس، یہ تمہارا قرض ہے ہم پر. اللہ اکبر. یعنی ثواب کی گارنٹی ہے تمہاری. اسی اللہ یہ نہیں کہا کہ تمہارا ثواب ہمارے ہاں پورا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہاری اجرت ہمارے ہاں پوری پوری ملے گی. یہ دیکھیے قرآن کی تعبیر ہے. ایک دم مطمئن رہو کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری ہیں تو ثواب کے لیے ایک دم بے فکر ہو جاؤ، ملنی ہی ملنی ہے تم کو. اب پورا پورا اجر دیں گے عند ربہم. تو صرف رب ہی کے پاس اجر ہوگا کہ دنیا میں بھی ہوگا؟ اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو بشارت ہے وما انفقتم من نفقۃ فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اگر ان شرطوں کے ساتھ ہے، رضا الہی کے لیے ہے، شریعت کے مطابق ہے، دے کر کے احسان نہیں جتاتے، اذیت کی باتیں نہیں کہتے کسی کو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو پورا پورا اجر ملے گا. اسی لیے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو اونچا اٹھائے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایسے بندوں کے لیے کوئی خوف نہیں، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے. یعنی جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ آگے کے لیے بے خوف ہو جائے. اللہ دنیا میں بھی ان کو خطرہ سے بچائے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی بچائے گا، حشر میں بھی بچائے گا. آگے کی ڈر نہیں کرو، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حزن و ملال نہ کرو. دنیا سے اگر جاؤ گے تو دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہونا چاہیے تم کو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قول معروف و مغفرت. شرم کرو، غیرت کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی آیا مانگنے کے لیے تو اس کو اچھی بات کہتے جاؤ بھائی میرے پاس نہیں ہے، کسی اور سے مانگ لو، کسی اور سے دیکھو کسی دکان پر، بھائی ہم کو بخشو، ہمارے پاس پیسہ نہیں، جاؤ کہیں اور دیکھ لو. یہ کہہ دیتے، اچھی بات کہہ دیتے، یہ جو دل خراش نہیں ہوتی، جس سے اس سائل کو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے معافی چاہ لیتے کہ بھیا بخش جاؤ کہیں اور دیکھو کسی کے یہاں، ہم نہیں دے سکتے ہیں. یہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس کو دے کر احسان جتا دو. اس پر معافی مانگ لینا اور اس کو کہنا کہ دوسرے دروازے پر جاؤ، دوسرے دکان کے پاس جاؤ، دوسرے دکاندار کے پاس، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کو دینے کے بعد آدمی احسان جتائے اور تکلیف دہ بات کہے. واللہ غنی حلیم. اور اللہ بے نیاز ہے. تمہارا صدقہ تمہیں کو ملتا ہے، تمہاری ہی برادری کے لوگوں کو ملتا ہے، تمہاری ہی جیسے محتاجوں کو، تمہارے انسان کو محتاج کو ملتا ہے، اللہ کو نہیں جاتا ہے. اس کا ثواب تو تمہیں کو ملے گا. اچھی نیت کرو گے تو اچھا ثواب پاؤ گے، نہیں نیت ہوگی تو مال بیکار ہو جائے گا. اور حلیم ہے وہ درگزر کرنے والا. اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کر کے، احسان جتا کر اور اذیت کی بولی بول کر باطل نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ احسان کرنا اور احسان جتانا اور اذیت کی بولی بولنا، تکلیف دہ بات، یہ صدقات کو باطل کرتا ہے. جیسے کہ کوئی ریاکار ریا کے لیے مال خرچ کرے. مسجد بنا دی، نام میرا لگاؤ بھائی، سب تختی میری لگاؤ تاکہ سب لوگ جان لے کہ فلاں صاحب نے اس مسجد کو بنایا ہے، میرا نام ہونا چاہیے نا بھائی. اب بتائیے کوئی بھی کام کرتا ہے وہاں اپنا نام ہو، پیسہ خرچ کرتا ہے، غربا اور مساکین کو دیتا ہے، مسجد مدرسہ بناتا ہے، کچھ بھی کام دین کا، جماعت کا، حق کا کام کرتا ہے، لیکن مقصد ثواب نہیں ہے، مقصد نیک نامی نہیں، اپنی نیک نامی ہے، اپنی واہ واہی ہے، نام و نمود اور شہرت کا وہ بھوکا ہے. تو یہ ریاکار اپنی ریا کی وجہ سے اپنے عمل کو باطل کر رہا ہے. اس کے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہے.
وہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ وہ سخی کہا جائے کہ آدمی بڑا کریم ہے، بڑا دل والا ہے، اس کی سخاوت کا ڈنکا بج جائے، لوگ اس کو جواد اور سخی کہیں۔ ممکن ہے کہ دنیا میں سخی کہلا جائے، لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو احسان جتانے والے بھی اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے اخراجات کو، اپنے خرچے کو، اپنے نفقے کو برباد کرتے ہیں۔ جس طریقہ سے ریاکار خرچہ کرتا ہے لاکھوں کروڑوں، لیکن نام و نمود کا بھوکا ہے، وہ اپنے عمل کو باطل کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، ثواب کی امید نہیں ہے، شہرت چاہتا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اس پتھر کی جس کے اوپر ایک دم چکنا پتھر، اس کے اوپر مٹی کی موٹی تہ بھی جم جائے تو آدمی یہ سمجھے گا کہ کاشت کے لائق ہے، لیکن تیز بارش اگر اس کے اوپر پڑے تو مٹی دھل جائے گی اور پتھر بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو وہ ریاکار یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو لاکھوں کی مسجد بنائی ہے، ہم کو ثواب اللہ کے یہاں بہت ملے گا، لیکن قیامت کے دن آئے گا تو ثواب کے نام پر صرف اس کے کھاتے میں زیرو، کچھ نہیں ہے۔ حیران ہوگا، یا اللہ یہ کیا ہوا، حیران ہوگا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کہے گا کہ جا، جس کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا اس سے کچھ اجرت اگر مل سکتی ہے، ثواب مل سکتا ہے تو لے لے، اس تو نے ہماری رضا اور خوشنودی کی خاطر تو خرچ نہیں کیا تھا، نام و نمود کے لیے کیا، وہ تم کو دنیا میں مل گیا، اب ہمارے یہاں کیا ہے تمہارا؟ ہم تو اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو ہمارے لیے خالص بندہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ احسان جتانے والے کی حیثیت اس ریاکار کی ہے جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، شاید تبھی تو ریاکاری کرتا ہے۔ اس کی مثال اس پتھر کی ہے جس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہو اور تیز بارش کی وجہ سے وہ دھل جائے اور پتھر صاف ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کی طلب میں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، خوش دلی سے۔ دو بات بھی ہوئی، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خوش دلی سے کرو، ایسا نہیں کہ بعد میں پچھتاؤ کہ ہم نے کیا کر لیا، اوہ نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا، نہیں، خوش دلی سے کرو۔ تب ایسے شخص کی مثال اس باغ کی ہے جو باغ ٹیلے پر ہو، جو اونچی جگہ پر باغ ہوتا ہے، ہماچل وغیرہ میں جائیے، کہیں بھی سیب کا باغ ہے اور بھی باغ ہے، تو وہاں بارش اونچی جگہ پر زیادہ ہوتی ہے تو پھل ان باغوں کے اندر خوب لٹکے آتے ہیں، خوب پھل آتا ہے۔ اور اگر بارش نہیں بھی ہوئی تو اونچی جگہ پر شبنم زیادہ گرتی ہے، تو کسی نہ بھی کسی طریقہ سے اونچی جگہ پر جو باغ ہوتا ہے وہ سیرابی حاصل کر لیتا ہے، بارش سے ہو یا پھر شبنم کے قطرات سے ہو، پھل بہرحال آتا ہے۔ خوب بارش ہوئی تو زیادہ پھل آیا، نہیں تو تھوڑا تھوڑا پھل تو آئے گا ہی، اس باغ کے مقابلے میں جو نشیب میں، ڈاؤن میں، زمین میں۔ تو جو پہاڑوں پر جو باغ ہوتے ہیں اور پہاڑوں پر بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں باغ بڑے پھلدار ہوتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طریقے سے جو ٹیلے پر ہو، جس کو موسلا دھار بارش پہنچتی ہے تو دگنا پھل وہ باغ لاتا ہے، اور اگر بارش تیز نہ بھی پہنچے تو شبنم تو ضرور ہی ملتی ہے اس کو، اور اس طریقے سے وہ پھل لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عملوں کو خالص کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے یہ نفقات، تمہارے یہ صدقات تمہارے کام آ جائیں۔ کیا تم نے کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا؟ بہترین مثال ہے عبرت کی کہ کسی کے پاس باغ ہو کھجور کا اور انگور کا۔ معلوم ہے کہ باغات تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن باغوں میں کھجور اور انگور کا جو باغ ہوتا ہے وہ سب سے اچھا باغ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غذا بھی ہے اور فاکہہ بھی ہے، میوہ بھی ہے اور غذا بھی ہے، سال بھر رکھ سکتے ہیں۔ انگور کو منقع کی شکل دے سکتے ہیں آپ، سیب نہیں رکھ سکتے آپ، ناشپاتی نہیں رکھ سکتے، کیلا نہیں رکھ سکتے، لیکن کھجور سارا سال رہے گا اور کھا کر کے آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوئی بھی دانہ نہ کھائیے، کھجور کھائیے، منقع کھائیے، لائف گزر جائے گی۔ تو کھائیے تو مزیدار بھی ہے، رس بھرا انگور کھائیے، رطب کھجور کھائیے، پھر اس کے بعد تمر کھائیے، ماشاءاللہ کئی شکلوں میں کئی ویرائٹیز کے آپ کو مل جائیں گی، سینکڑوں قسمیں کھجور کی مل جائے گی، منقع کی مل جائے گی۔ ایسا پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا کہ باغ کھجور کا اور انگور کا ہے اس کا۔ چلیے ایک بوڑھا آدمی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کھجور اور انگور کے باغات ہیں اور ماشاءاللہ اس میں خوب پھل لگتا ہے، اور وہ آدمی باغ والا بوڑھا ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ باغ اس کا اجڑ جائے گا تو اب بڑھاپے میں وہ دوبارہ باغ لگا نہیں سکتا ہے، کمزور ہو چکا ہے وہ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ غور کرو، اس منظر کو اپنے دماغ میں لاؤ کہ ایک باغ ہے، خوب پھلدار باغ،
اور باغ کا مالک بوڑھا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس بڑھاپے میں خدا نخواستہ اگر اس کا باغ اجڑ جائے، اس میں آگ لگ جائے اور پورا باغ اس کا ویران ہو جائے، تو اس بوڑھے کی حسرت کا کیا کہنا۔ آپ الفاظ نہیں ساتھ دے رہے ہیں کہ کیسے وہ حسرت سے مر جائے گا دیکھ کر کے، اور دیکھے گا کہ میں اب اس باغ کو کھڑا کیسے کر سکتا ہوں، میرے بچے بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ کیا کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ تو کتنی اس کو حسرت ہوگی، قسم اللہ کی اس سے زیادہ حسرت اس انسان کو ہوگی جو اللہ کے یہاں قیامت کے دن پہنچے گا کہ لاکھوں کروڑوں اس نے خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، ریاکاری کے راستے میں ہوگا، نام و نمود کے راستے میں ہوگا۔ وہاں جو وہ دیکھے گا کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں کے نام پر صفر ہے ہمارے کھاتے میں، ثواب کے نام پر کچھ نہیں ہے، سوچو کہ اس کی حسرت کا کیا حال ہے۔ کہ وہ تو امید لے کر آیا تھا کہ ہم کو ثواب ملے گا، لیکن سارے امید کا خرمن اس کا جل چکا ہے، صفر ہے، اکاؤنٹ بیلنس زیرو ہے، صدقے کے نام پر کچھ نہیں ہے اس کو۔ تو اللہ نے مثال دیا ہے کہ باغ ہو، باغ میں کھجور اور انگور ہو، ہر طرح کے پھل آتے ہوں، باغ کا مالک بوڑھا ہو کہ اب وہ باغ کھڑا نہیں کر سکتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اس کے اندر وہ عمودی ہوا، گول ہوا، گرم ہوا، جس کے اندر آگ کی جیسے لو ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس کے باغ پہ آئے اور باغ کو جلا کے خاکستر کر دے، پورا باغ ہی جل جائے، تو اب بتاؤ کہ اس کی حسرت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کو کھول کھول کے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ صدقات کرنا ہو، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، نام و نمود سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ریاکاری منافقین کی صفت ہے۔ مومن تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کا تعلیم ہے، اور جب اللہ خوش ہوگا تو ویسے بھی نام ہو جائے گا، جب اس کو اللہ پسند کرتا ہے نا تو اس کی نیک نامی ہو جاتی ہے۔ لیکن تمہارے پاس لوگوں میں شہرت طلبی کا بھوت نہیں ہونا چاہیے، لوگ خوش کر کے تم کو کیا دے دیں گے، اور لوگ نہ خوش ہوں، کسی کو نہ معلوم ہو کہ اس مسجد کو کس نے بنایا، کس نے مٹھی بند کر کے کتنا روپیہ دیا، تو تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا، اللہ کے بینک میں ہے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں نا حدیث میں کہ داہنے ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے خرچ کرنے والے کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں، ہم سب کے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔